1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم، وہ 1778 میں مرا ہے۔ تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی۔ وہ خدا کا منکر نہیں تھا۔ ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا۔ اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی، اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا۔ اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا، ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گئے، پتھر بن گئے۔ اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا، بولو بھائی، ام خلقوا من غیر الشیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا، اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ اس کو سوالیہ انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے، تو اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر الشیء، بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو؟ تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنی۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا؟ ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ تو اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے، ایک تھیوری ہے نا، پھر آپ پہ ہی بن گیا، خود بخود بن گیا۔ اس نظریوں کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے، اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، بہت طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب ہے۔ پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس، FSC کا، اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے، جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔
असर के बाद वो आया, कहने लगा जी वो यहूदी मुसलमान हो गया है। उस वक्त सुन के चला गया, फिर असर के बाद उसने आकर मुझे बताया कि वो मुसलमान हो गया है। तो हमारे पास ये नजरिया नहीं है कि आप ही बन गए, हमारे पास ये नजरिया कि उसको अल्लाह ने बनाया है और एक निजाम के साथ। अच्छा, फिर एक पॉल डेविस साइंसदान था ऑस्ट्रेलिया का, उसने फिर एक और बात साबित की कि कोई बनाने वाला है, खुद नहीं बना। उसने डार्विन को गलत साबित किया, और दूसरे जो दहरिए, बहुत से दहरिए साइंसदान थे, अब भी हैं, उन सब की बात को उसने गलत साबित किया कि ये धमाका किसी ने किया है, खुद नहीं हुआ। कि हर धमाके के बाद तखरीब होती है, धमाके से तो तखरीब होती है ना, कि ना कि तामीर। अगर मैं जाके अभी अपने मस्जिद में कहूं कि हम वो बैठे थे लॉरेंस कॉलेज की मस्जिद में, वहां हुआ धमाका, हर लड़का उड़ता हुआ अपने बेड पे जाके बैठ गया और प्रिंसिपल जाकर उड़ते हुए अपने ऑफिस की सीट में फिट हो गए। कोई मानेगा इसको? मौलवी साहब पागल हो गए हैं। किसी बात कभी धमाका भी ऐसे 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 मुनज़्ज़म तरीके से हुआ? धमाके से तो तोड़ फोड़ होती है, ना कि उससे कोई शक्ल वजूद में आती है या कोई तामीर वजूद में आती है। ये कायनात में वाहिद धमाका है जिसने इतने खूबसूरत अंदाज में कायनात को वजूद दिया कि कोई ये मानने पे तैयार नहीं है कि ये धमाका इतना अक्लमंद था। धमाका तो पागलपन होता है ना, ठा हुई और ये उधर गया वो उधर गया। तो उसने ना फिर एक सेकंड को ना 1000 हिस्सों में तो तकसीम किया जा सकता है, 1000 से आगे फिर वो तकसीम नहीं होता। तो उसने ये बात प्रूव की कि अगर हम फर्जी तौर पर 1 सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से कर दें, 10 लाख खरब हिस्से। जब धमाका हुआ था तो 2 ताकतें पैदा हुई थी, एक ग्रेविटी और एक रफ्तार। एक रफ्तार पैदा होकर धमाके से चीज फैलती है ना, एकदम उभरती है। तो जब वो था तो उसमें 2 ताकतें पैदा हुई, एक कशिश ग्रेविटी, एक रफ्तार स्पीड। अगर उस वक्त स्पीड ज्यादा हो जाती तो ये कायनात बिखर जाती, और अगर उस वक्त कशिश और ग्रेविटी ज्यादा हो जाती तो ये कायनात फिर सिमट के फिर जीरो हो जाती। इसमें अगर 1 सेकंड के 10 लाख खरब हिस्से किए जाएं और 1/10 लाख खरब सेकंड के बराबर अगर रफ्तार बढ़ जाती तो कायनात बिखर जाती, और अगर ग्रेविटी बढ़ जाती तो कायनात जीरो हो जाती। तो ये कोई कैसे तस्लीम करे कि ये ऑटोमेटिक हो गया, ये खुद ब खुद हो गया? कोई तो है, कोई तो है, और वो कौन है? यहां आके वो अटक जाते हैं। तो हमारे ये इस बच्चे से भी पूछो तो कहेगा अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया। तो इसको अल्लाह ने यूं जवाब दिया, इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। तेरा अल्लाह है जिसने जमीन आसमान 6 दिन में बनाए। थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पे तख्त बिछाया। युग़शिल लैल अन्नहार, फिर दिन और रात का निजाम चलाया। यतलुबुहु हसीफा, दिन आगे चलता है, रात पीछे चलती है। और फिर अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह, फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सबका बनाने वाला अल्लाह है। पहाड़ कैसे बन गए? वल जिबाल अरसाहा, अल्लाह ने गाड़ दिए। पानी कैसे बन गया? अल्लाह ताला ने बनाया। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, जमीन कैसे बन गई? वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह ने बना दी। मीठा पानी कहां से आया? वो भी अल्लाह ने बनाया। हाज़ा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु, कड़वा किसने बनाया? का वो भी अल्लाह ने बनाया। वहाज़ा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। अल्लाह ने कड़वे पानी को ना बतौर नेमत के जिक्र किया कि समंदरों का पानी हमने कड़वा बनाया, दरियाओं का पानी हमने मीठा बनाया। ये हमारे लिए क्या मजा है, ये हमारे लिए क्या नेमत है। अगर समंदर के पानी मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते, और एक पानी का तालाब गंदा हो जाए ना तो सारा गांव मुसीबत में आ जाता है। 7 समंदर का पानी गंदा हो जाता और बदबूदार हो जाता तो हमें तो मरी में बैठना ही मुश्किल हो जाता। यहां लोग मर रहे होते तो अल्लाह ने उसमें तेजाब पैदा कर दिया जो उसकी गंदगी को जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है। फिर उसमें अल्लाह तूफान उठाता है, मौजें उठाता है, लहरें उठाता है। कोई थोड़ी बहुत चीज बने भी सही तो पानी की आपस की तूफानी टकराव से अल्लाह उसको भस्म कर देता है। अब ये नमक आता कहां से है? इसमें नमक हर वक्त कहां से आता रहता है? अगर तो अल्लाह हमारे जिम्मे लगाता, हाँ भाई
پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس کی بدبو تمہیں برباد کر دے گی۔ تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے، ٹرک بھر رہے ہوتے جی، سب کی باریاں لگی ہوتی، ذمہ دار، تاجر۔ اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا، پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی۔ تو اللہ نے کیا کیا، زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیے، اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا، اوپر برف جما دی۔ پھر زمین کے جھکاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانا شروع کیا، پہاڑوں پہ برف پگھلی، وہ ندی نالوں میں بدلی، چشمے شامل ہوئے، جھرنے شامل ہوئے، آبشاریں شامل ہوئی، وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور بل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا، خوبصورتی بھی بنا دی۔ لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنا سفر، مصیبت خانے، پتھر، پہاڑ، ٹکریں، پھر بھی جا رہے ہیں۔ وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے، تو یہ پانی کیا کرتا ہے، زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے۔ سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں، اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہم برباد ہو جاتے۔ سارے شہر کا پانی کڑوا ہو، جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نل کا کھودو پانی میٹھا ہوگا۔ فیصل آباد میں میری رہائش ہے، میرا علاقہ خانوال ہے، رہائش میری فیصل آباد، تو وہاں سارے شہر کا پانی گندا ہے، اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا، چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ام خلقوا من غیر شیء، کیوں بھائی آپ ہی بن گئے خود بخود؟ اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو۔ نہیں اللہ خود بخود تو نہیں بنے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے، یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے، تمہیں کس نے بنایا، تمہیں کون موت دیتا ہے، تم کیوں پیدا ہوتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا، یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا۔ تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی ہے۔ تم اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو، اچھے سائنسدان بنو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن تم اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دار و مدار۔